علمی پوائنٹ نمبر 2، ہم مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یعنی یہ قرآن حکیم سلیبس کی فارم میں نبی علیہ السلام کے ہینڈ اوور نہیں کیا گیا، بلکہ آپ پر یہ نازل ہوا ہے، آپ کے سینہ مبارک کے اوپر، اور اس قرآن کی اتھینٹسٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان ہے، اسی لیے آپ کے کریکٹر کو منوایا گیا ہے۔ سورہ یونس کے سٹارٹ میں بھی آیت نمبر 15-16 میں آتا ہے نا کہ اے نبی علیہ السلام ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے اس سے پہلے کوئی ایسی بات مجھ سے سنی ہے؟ یعنی میں صادق اور امین ہوں، میں نے کبھی دعویٰ نبوت نہیں کیا اس سے پہلے، نہ کوئی یعنی میری کوئی ایسی خواہش تم نے کبھی آبزرو کی ہو، تو اچانک یعنی چند دنوں کے بعد میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے میری پریویس زندگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب یہ ٹاپک بھی گھنٹوں کا محتاج ہے اگر صرف اس ٹاپک کو ایڈریس کیا جائے کہ نبی علیہ السلام پر یہ قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے، لیکن میں اسے سکپ کرتا ہوں۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم باللفظ محفوظ ہے۔ یہ کتاب بالمفہوم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی تو صحابہ نے جو سمجھا اس کو سلیس عربی کے اندر اپنے یعنی ذہن کے مطابق لکھ دیا، نہیں، ایک ایک لفظ من و عن ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے اس کی، بالمفہوم نہیں ہے، باللفظ ہے۔ اور یہ عقیدہ صرف قرآن کے بارے میں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم حدیث کو بھی قرآن کا درجہ دیتے ہیں، حدیث کے بارے میں اجماعی عقیدہ ہے کہ حدیث بالمفہوم ہے، چند باتیں باللفظ بھی ہیں، جیسے ہم نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی احادیث ملتی ہیں، آپ نے ان کو تعلیم فرمایا ہے، لیکن اوورآل آپ علیہ السلام کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں بالمفہوم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ احادیث کی کتابیں کھولیں گے نا تو کئی احادیث کے اینڈ پہ وہ راوی کہتا ہے او کما قال علیہ السلام، یا جیسا پھر رسول اللہ نے فرمایا تھا، یعنی مجھے یہ بات پتہ چلی، مجھے یوں سمجھ آئی، یا جیسے پھر آپ نے فرمایا تھا، مفہوم یہی تھا۔ اور آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی کہ ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے، کئی صحابہ نے اس بات کو رپورٹ کیا ہے، سب کے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے، اوورال مفہوم ٹھیک ہے، لیکن کسی سے کچھ سکپ ہو گیا، کسی سے کچھ۔ مثلا اب یہاں پہ تقریباً آلموسٹ 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پہ 55 منٹ کے اندر کتنی باتیں کروں گا؟ اب باہر نکل کے ان میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو منوان میری ایک ایک بات کو پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ باہر جا کے نہیں کر سکتے، کچھ کو کچھ حصہ یاد ہوگا، کچھ کو کچھ، اس طریقے سے اوورال سب کو جمع کریں گے تو آلموسٹ آپ کامیاب ہو جائیں گے اس پوری مجلس کو۔ یہ ویڈیو ریکارڈ تو زمانے میں نہیں تھا، اسی لیے تو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ کوئی چیز سکپ نہ ہو۔